ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گروپ میں یہ انشاءاللہ بک شیئر کروں گا، اور یہ وہی میری جو تھیم جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو ترجمہ جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارا لانگ لاسٹنگ نہیں رہے گا، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد ہمیں، اور ایک اور بات، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو سنیں تو ہمیں اس کے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مقصد ہے اصل، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیں گے، ہمیں ٹاپک کا پتہ چل جائے گا، لیکن ہمارے پر وہ الفاظ اثر نہیں کریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کا طریقے کے طور پہ میں پچھلے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک کوشش کر رہا ہوں، وہ میرا مقصد صرف آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں تو ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، اور جب ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے تو ہمارے پر اس کا اثر بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ باقی قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں ان میں محکمات اور متشابہات، دو مختلف قسم کے آیات ہیں۔ جو محکمات ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہیں، وہ بالکل آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ متشابہات یا ایسی آیات کے جن کے اندر کچھ واقعات ہیں، کچھ موقع محل ہے، ان کو آپ ہٹا دیں۔ جو اگر ہم صرف قرآن پاک کی محکمات کے اوپر توجہ دیں نا پہلے، تو ہمارے لیے زندگی ہماری بدل جائے گی، کیونکہ متشابہات اور وہ چیزیں کہ جن کے لیے تفاسیر کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ رولز ہیں، اب وہ رولز قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے کوئی ایک بندہ رولز بنانا نہیں شروع کر سکتا، اس کے لیے آپ کو عالم مفتی سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، وہی آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائے گا۔ لیکن جو قرآن پاک کے اندر جو سمپل ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن پاک کی زبان سے تھوڑی سی جو ہے وہ دوستی کریں تو ہمارے لیے وہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اس سلسلے کی میں جو لوگ میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کے سامنے یہ کئی دفعہ میں الفاظ ریپیٹ کر چکا ہوں، تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس میں قرآن پاک کے مختلف الفاظ، یا جو عربی زبان کے وہ الفاظ جو بار بار آتے ہیں اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ انہوں نے لفظ لکھا ہے حاذا۔ تو یہ حاذا جو ہے آپ دیکھیں بے تحاشا دفعہ قرآن پاک میں آ رہا ہوتا ہے، اور حاذا کے معنی جس کے ہوتے ہیں اور جو قریب چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی آگے انہوں نے اگزامپل لکھی، حاذا صراط مستقیم۔ اچھا، اس کے بعد حاذا کے ہی اپوزٹ میں وہ، یعنی کہ یہ چیز قریب کی ہے، یہ چیز بہت کی ہے، تو جس طرح ہم دیٹ کے معنی میں بولتے ہیں نا، تو وہ یہ ذالکہ ہے۔ اچھا، حاذا اور ذالکہ دونوں جو ہیں، اس کے لیے یہ رول یاد رکھیں کہ یہ، کیونکہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کی بیس پہ ہے کہ ایک تو اس کا جینڈر، یعنی کہ جو چیز جو مذکر کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے حاذا ہوتا ہے، اور جو چیز مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے بھی آگے لفظ آئے گا وہ حاذی ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہ واحد کے لیے، یعنی کہ ون ایک چیز کے لیے، تو یہ ایک جو چیز ہوگی اس کو ہم حاذا کہیں گے، اگر دور ہوگی یا دور کے معنی میں ہوگا تو وہ ذالکہ بولیں گے۔ انگلش اور اردو اور عربی میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے کہ انگلش اور اردو کے اندر ایک سے زیادہ چیز کو جمع کہا جاتا ہے، جبکہ عربی کے اندر دو کے لیے اسپیسیفک لفظ ہے، تو وہ دو کے لیے جو لفظ آئیں گے وہ آتے رہیں گے۔ قرآن پاک میں دو کے لفظ کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن بہرحال فور ریکارڈ آپ کے لیے میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ یہاں پہ اس اگر ہم فوکس کریں تو حاذا اور ذالکہ، حاذا دس، ذالکہ دیٹ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آپ کو ذالکہ، اور آپ کریں گے کہ آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں، ایک اپنی ووکیبلری بنانی شروع کر دیں، اور پھر جہاں جہاں پہ جیسے جیسے آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے اور جیسے جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہاں پہ جہاں پہ وہ لفظ ہے آپ اس کو انڈر لائن کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ذالکہ دیٹ۔ اچھا، یہ حاذی ہی آ گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مؤنث کے لیے جو لفظ ہوگا وہ جو ہے وہ حاذی ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی جس کے لیے یہ لفظ یوز ہو رہا ہوگا وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حاذی ہی مؤنث کے لیے ہے۔ اس کے بعد تلکہ، جس طرح ذالکہ تھا، تو ذالکہ کے اپوزٹ جو مؤنث کا لفظ ہے یا مؤنث کی طور پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے تلکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے ہاؤلائی ہے، تو حاذا، حاذی کا جمع جو ہے نا وہ ہاؤلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں دیز، اور ہاؤلائی کا ہی جو اس کے ساتھ کا جو دوسرا لفظ ہے وہ اولائکہ ہے، ہاؤلائی اولائکہ، ہاؤلائی اولائکہ۔ اس کے علاوہ دو الفاظ اور ہوتے ہیں جو دو دو کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو وہ حاذا سے حاذانی ہے، حاذی سے ہاتانی ہے۔ میں یہاں پہ صرف آپ کو میں زبانی بتا رہا ہوں، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کم یوز ہوتے ہیں۔ اگر یعنی کہ کسی دو چیزوں کے لیے کہا جائے گا تو حاذا، حاذانی، حاذی، ہاتانی، اور اگر دو سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ ہاؤلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاؤلائی۔ اسی طریقے سے ذالکہ، تلکہ، یہ مؤنث اور مذکر کے لیے ہے، اور اگر ذالکہ دو کے لیے کہیں گے، وہ دو چیزیں جو اگر کہنا ہو
تو اس کے لیے زانکا ہے. ٹھیک ہے, ذالکا زانکا, تلکا تانکا. یہ تانکا اور جو زانکا ہے یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں, اور اگر اس سے زیادہ 2 سے زیادہ چیزیں ہیں تو وہ اولائکا. ٹھیک ہے, میں یہاں پر اپنی اس سیگمنٹ کو ختم کروں گا. ٹھیک ہے, اولائکا یعنی کہ وہ سب, یعنی کہ وہ کے معنی میں ہو رہا ہے, دور کے معنی میں ہو رہا ہے. اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا هم المفلحون. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جملہ لکھا ہے. تو یہ اس میں آپ کو یہ 5 الفاظ میں نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں آپ کو بتائے ہیں. ھذا, ھذہ, ذالکا, تلکا, ہاؤلائی, اولائکا. اور جو 2-3 الفاظ ہیں جو یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے تھے اس میں نے آپ کو جو ہے وہ ھذہ, ہاتانی, ھذانی, ہاتانی, زانکا اور جو ہے وہ تانکا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ الخیر. تھینک یو.